السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی وازواج امہات المؤمنین وذریات واہل بیت کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی حبیبہ محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محتشم، ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت پرنور لمحات کے اندر نماز فجر کے بعد کا یہ درس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عقد مبارک میں آنے والی عظیم خواتین جنہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم جیسا عورتوں میں کوئی نہیں۔ اور پروردگار فرماتا ہے وازواج امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو 4 ماؤں کا تذکرہ ہوا، آج 5ویں ماں، مومنوں کی ماں، جسے قرآن ماں کہتا ہے، خدا ذوالجلال ماں فرماتا ہے۔ پہلی امی جان جو مومنوں کی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، بلند آواز سے کہیں گے تاکہ یہ نام اچھی طرح ہماری زبانوں پہ آ جائیں اور باعث سعادت ہے۔ پہلی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت، اچھا اسے اکثر لوگ نہ بولتے ہیں ختیجہ، ختیجہ نہیں خدیجہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری امی کا نام حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت سودا بنت زمعہ۔ اور تیسری امی کا نام جناب حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، 2 جب آ جائیں تو پھر عنہما۔ اور چوتھی حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان 4 کا تذکرہ کال مکمل ہوا، آج 5ویں ماں حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ۔ زینب نام کی 2 مائیں ہیں، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، ایک حضرت زینب بنت جاش۔ تو وہ کل انشاءاللہ آگے تذکر آئے گا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بنو عامر قبیلے کا ایک شاخ تھی، بنو حالہ، اس قبیلے سے تھی۔ یہ جناب اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی۔ انہوں نے جناب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اسلام لانے سے قبل بھی آپ کی عادات مبارکہ اتنی اچھی تھی، یعنی جو مال ان کے پاس آتا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے۔ اس ٹائم بھی ان کا نام ام المساکین تھا، مسکینوں کی ماں، غریبوں کی ماں۔ اور بعد میں یہ پھر ام المومنین بن گئی، پہلے ام المساکین بنی، پھر بعد میں ام المومنین بنی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خزیمہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، آپ کا 4تھا نکاح جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ کی شوہر جناب حضرت عبداللہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ہوا۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہیں میدان بدر یا میدان احد میں جام شہادت نوش ہوا، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے دعا کی۔ بڑی محبت والی یہاں بات کہ بے نیاز اس ٹائم حضرت زینب ان کے نکاح میں تھی،
حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی. تو حضرت عبداللہ نے اللہ کی حضور دعا کی، یا اللہ میں میدان جنگ میں جاؤں نا، لڑتے 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 جام شہادت نوش کر لوں، لیکن صرف جام شہادت نہ نوش کروں، میرے ناک، کان، اعضاء کٹ جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں نا تو تیری بارگاہ سے سوال ہو کہ عبداللہ تیرے اعضاء کدھر ہیں، تو میں اس وقت عرض کروں بے نیاز تیرے نام پہ قربان کر دی. سبحان اللہ، کیا شان. یہی وہ صحابی ہیں. آپ نے ایک واقعہ سنا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ نے کھجور کی وہ شاخ پکڑائی، وہ تلوار بن گئی. یہ وہ عظیم صحابی ہیں. میدان جنگ میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، ہتھیار ٹوٹ گیا، بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے آقا تلوار ٹوٹ گئی، اب لڑوں کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ پڑی تھی، فرمایا یہ لے جا. حضرت عبداللہ پاک فرماتے ہیں بس ہاتھ میں آنے کی دیر تھی، کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی نگاہ تھی، وہ کھجور کی شاخ رب نے تلوار سے تیز بنا دی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ تھا. تو جناب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جام شہادت کے بعض روایات میں آتا ہے پہلے 2 نکاح تھے. طفیل بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور دوسرے جو ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، ان سے نکاح ہوا. اور تیسرا حضرت عبداللہ بن جاش، یہ حضرت عبداللہ بن جاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور بہنیں بھی تھیں. آپ ان کے معاملات اس رشتہ داریوں میں گیا تو پھر آپ کی ایک بہن جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. حضرت زینب کی ایک بہن کا نکاح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا. آپ کی ایک بہن کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا. یعنی رشتے حضور صلی اللہ، اور یہ سارے دودھ شریک بھائی بھی تھے، حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر طیار، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ شریک بھائی بھی تھے جناب صہیبہ رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کے شوہر جناب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ کا جام شہادت نوش کر گئے، تو 10 ماہ آپ انتہائی علیحدگی میں رہی. اور اس وقت آپ امید سے تھی، اور بچہ جو پیدا ہوا وہ بھی ناتمام ہوا، یعنی زندگی والا. اب خود یہ صاحب اولاد حضرات جان سکتے ہیں کہ ایک شوہر فوت ہو گیا، جو امید تھی وہ بھی نامکمل ہوئی، اور اس عورت پہ یہ ہجرت کر کے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی، تو کیا گزری ہوگی، کتنی مشکل ہوگی یہ پریشانی. تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے کبھی پریشانی آئی، عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا. تو 10 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا. اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین تھے نا، رحمت کی خیرات دی تاکہ اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، کہ اب شوہر بھی گیا، اولاد بھی نہیں ہے، کیا کروں کیا نہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام نکاح بھیجا تو جناب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے آگے سے جواب دے بھیجا کہ آپ ہمارے بارے میں کلی اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں. گویا کہ مرضی میری نہیں چلے گی پیارے، مرضی تو آپ کی چلے گی. نکاح میں مرضی میری نہیں چلے گی، آپ کی مرضی چلے گی. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. میں نے جیسے کل بھی عرض کیا نا، ہمارے معاشرے میں ہماری کسی بچی کو اللہ معاف کرے اگر طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، جو ستم اسے معاشرے میں سہنے پڑتے ہیں وہ اللہ معاف فرمائے، کسی کی بچی کو یہ مشکل حالات نہ ہیں. لیکن قربان جائیں تمہارے نبی کی سنت کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اور آپ کا حق مار 400 درہم جو ہے وہ مقرر ہوا تھا.
لگائیں 400 درہم کا. یہ میں سبھی کے حقمار اسی لیے ساتھ بتاتا آ رہا ہوں نا. ہماری قوم نکاح کے ٹائم پہ بڑے جلدی جی جو شرعی ہے جلدی سے لکھ دو, یا 20 اونٹ لگاؤ, یا 400 درہم جو ہے وہ اس کی قیمت لگا کے لیا, 12.5 اوقیہ جو ہے. تو آپ کا نکاح جب ہوا 8 سے 9 ماہ آپ حیات رہی. یہ واحد زوجہ ہے جو سب سے کم عمر میرے کم پیریڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی, ظاہری رفاقت میں. ویسے تو ہمیشہ کے لیے رفاقت میں. نبی کی بیوی جو ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی انہی کے نکاح میں ہوتی ہے, وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی. تو یہ آگے اور موضوع پھر چلا جائے گا. تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا آپ نے جمادی الثانی میں 4 ہجری جمادی الثانی میں وصال فرمایا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسری زوجہ ہے جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ, ظاہری حیات مقدسہ کے اندر اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا. اور آپ کا جنازہ میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. سبحان اللہ جی, کیا کمال ہے. اور جنت البقیع شریف کے اندر آپ کا مدفن ہوا. تو حضرت زینب بنت خزیمہ وہ عظیم مومنوں کی ماں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ام المساکین تھی. جب ام المومنین بنی پھر بھی منگتوں کا آپ کے دروازے پہ رش لگا رہتا تھا. منگتوں کا آپ, اور منگتا وہیں پہ جاتے ہیں. سارا شہر آپ دیکھ لیں, کہیں نظر آئے کہ جہاں سے خیرات ملتی ہے وہیں پہ جا کے جو ہے منگتے کھڑے ہوتے ہیں. تو ام المساکین ام المومنین جناب زینب پاک کے دروازے پہ اکثر سائلین کا رش رہتا, اور آپ کے پاس جو آتا اللہ کے نام پہ قربان کر دے. ہماری ان روحانی مائیں, مقدس مائیں جو ہیں, ان کی زندگی ہمیں ایک سبق دے کر جا رہی ہے, خواتین کے لیے بھی, مرد حضرات کے لیے بھی, کہ دنیا داری سے وہ محبت نہیں کرتی تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے محبت کرتی, چہرے والضحیٰ کی دیدار کی پیاسی رہتی, اور اللہ کے نام پہ صدقہ و خیرات ان کی گھٹی کے اندر جیسے شامل ہے ایسے تھا. اللہ رب العزت جل شانہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان تمامی ازواج مطہرات اور ان تمامی ہستیوں پہ جن کی نسبت میرے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. تو یہاں تک تذکرہ 5 ماہوں کا ہوا. پہلا جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, دوسرا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا, تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, چوتھا جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, پانچواں جناب حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ رب العزت اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الحمد للہ.